تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے، تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، میں آپ کو، خود کو اور جو میری بات سن رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اس نے بندوں کو پیدا کیا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی مدد سے درستگی اور ہدایت ہے۔ اللہ کا تقوی سرمایہ ہے، اس کے عذاب سے بچانے والی ڈھال ہے، اور اس کی بارگاہ کا وسیلہ ہے۔ اللہ کی طرف زمانے کی تبدیلیوں سے محتاط رہو، اپنی جماعت کو لازم پکڑو، گروہوں میں نہ بٹو۔ لوگوں میں سب سے ہوش مند وہ ہے جو اپنے نفس کا جائزہ لے، موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اللہ کے نور سے قبر کی تاریکی کے لیے روشنی حاصل کرے۔ بندہ اس بات سے ڈرے کہ اللہ کہیں اسے اندھا بنا کر نہ اٹھائے، جبکہ وہ آنکھوں والا دیکھتا بھالتا تھا، اور تم جان لو کہ جس کے لیے اللہ ہوگا اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، اور جس کے خلاف اللہ ہوگا وہ اللہ کے بعد کس سے امید باندھے گا۔ مومن مرد و خواتین، بندوں پر اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی، اپنے اوپر ایمان لانے کی رہنمائی کی، انہیں ایمان سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ دراصل تم پر احسان کرنے والا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب ہے اس بات کی تصدیق اور اس کا پختہ اعتقاد کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پالنہار، مالک، خالق اور مدبر ہے، وہ تنہا عبادت کا مستحق ہے، جیسے نماز، روزہ، دعا، امید، ڈر، عاجزی، فروتنی، اور وہ تمام صفات کمال سے متصف اور ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ جان لے کہ ایمان آراستگی اور آرزو کا نام نہیں، بلکہ ایمان وہ ہے جو دل میں بیٹھ جائے، اعمال اس کی تصدیق کریں، وہ زبان سے اقرار، دل کی تصدیق اور اعضاء و جوارح کے عمل سے عبارت ہے۔ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے، معصیت سے گھٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہر کامیابی کی اصل اور ہر کامرانی کی بنیاد ہے۔ صرف اسی کو ثابت کرنے اور دلوں میں اسے راسخ کرنے کے لیے کتابیں نازل کی گئیں، رسول بھیجے گئے۔ یہ اصل اصول اور ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ایمان مسلمانوں کی زندگی میں ایک ربانی نوازش ہے اور ایک عظیم و شاندار نعمت ہے، ایسی نعمت جو عمر کو بڑھائے، زندگی کو مبارک بنائے، آخرت کو محفوظ کرے، صاحب ایمان کو دنیا و آخرت میں بلندی عطا کرے، کیونکہ اسی میں حقیقی زندگی اور اخروی سعادت ہے۔ یہ نعمت وہی پہچانے گا جس نے اس کا ذائقہ چکھا، اور وہی اسے محسوس کرے گا جس نے اسے جیا۔ ایمان رہنمائی کرنے والا روشن نور ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ عطا کرے، جسے چاہے پھیر دے۔ اللہ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے راستہ دکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا ذائقہ اس نے چکھا جو اللہ سے بطور رب، اسلام سے بطور دین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور نبی راضی ہوا۔ سچا ربانی ایمان ہر خیر کی کنجی، غلبہ کا منبع، عزت و شرف اور اقتدار کا چشمہ ہے۔ صاحب ایمان عزت دار، سعادت مند، طاقتور بن کر اور حق کی راہ پر ثابت قدم رہ کر جیتا ہے۔ اللہ نے ایمان و اطاعت والوں سے فتح یابی اور زمین پر اثر و رسوخ کا وعدہ اپنے معزز ربانی کلام میں کیا ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا، لوگوں کے لیے یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ تم نہ سستی کرو، نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم با ایمان ہو۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان ادلتے بدلتے رہتے ہیں۔ احد کی شکست اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا کرے۔ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چھانٹ لے اور کافروں کو
مٹا دے۔ اہل ایمان اللہ کی دوستی پر نازا ہوتے ہیں اور خوشگوار و پاکیزہ زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ اور مومن لوگ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا دفاع کرتا ہے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں بشارت ہے۔ مصائب کے وقت ان کی تسلی کے عظیم ترین اسباب میں سے ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اہل ایمان ہی امن و سکون والے ہیں۔ وہ لاحق ہونے والے ہر خیر و شر، طاعت و معصیت، آسانی اور سختی میں اپنے ایمان کی طرف بھاگتے ہیں اور اس سے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ وہ وعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہوتے ہیں۔ ان کا ایمان انہیں فحش کاموں میں پڑنے سے بچاتا ہے۔ اپنے ایمان کے نور سے حق و باطل کے درمیان، ہدایت و گمراہی کے درمیان، بدعت و سنت کے درمیان تمیز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مدد اور استحکام کا وعدہ کیا ہے، وہی غلبہ و عزت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہم پر مؤمنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ رحمان کا عرش اٹھانے والے فرشتے اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ان کے ایمان کی بدولت اللہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، انہیں دنیا و آخرت میں امن و سعادت کی اور آخرت میں ابدی نعمت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واقعی جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ غفور رحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے۔ اس کے بعد مومنوں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے کے مطابق اس امت کو سب سے بہتر امت بنایا جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے۔ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک عمل کا حکم دیا ہے، اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، نیک عمل کرنا روح کی دوا اور دل کی غذا ہے، اور جب یہ دل میں بیٹھ جائے تو دنیا و آخرت میں ایمان والے کے لیے ہر بھلائی کا سبب بنتا ہے۔ یہی وہ نجات کا طوق ہے جس کے ذریعے بندہ خواہشات، شبہات اور سخت فتنوں کی موجوں سے بچتا ہے۔ یہ دلوں کی دوا ہے۔ جب انسان غافل ہو کر فانی دنیا کے بے حیثیت ساز و سامان کے پیچھے دوڑتا ہے تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے، اور تم لوگوں کی دنیا میں شکایتوں، غموں، فکروں، بے چینی اور اضطراب کی کثرت دیکھتے ہو۔ تو یہ ایمان باللہ عز و جل سے دوری اور اس کے دین و شریعت سے روگردانی کے اثرات ہیں۔ فرمان الہی ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا کریں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن اور سید المرسلین کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں نے وہ بات کہی جو آپ نے سنی۔ اللہ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے فضل و احسان پر، اور اس کا شکر ہے اس کے کرم و نوازش پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کے آل بیت پر اور صحابہ کرام پر درود و سلام نازل فرما۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب پر پورے طور پر ایمان رکھو، اور جان لو کہ اللہ عز و جل پر ایمان مومن کے دل میں ہر حال میں اللہ کی رضا کا باعث ہوتا ہے، اور بندے مومن کا اپنے خالق سے راضی رہنا نفسیاتی سکون کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے، جو کہ دراصل سعادت کا جوہر ہے۔ چنانچہ جب انسان اپنی ذات اور اللہ کے لکھے ہوئے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے تو اپنے حال سے مطمئن رہتا ہے، آخرت اور منصفانہ جزا پر یقین رکھنے کے باعث اپنے مستقبل سے بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن نمازی پر افسوس کرتے ہوئے روتا اور غمگین ہوتا ہے، نہ حال میں نہ
ناراض و نہ خوش رہتا ہے، نہ ہی مستقبل کا سامنا ڈر اور خوف کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ اس کے دین میں وہ تمام ہتھیار موجود ہیں جن کی مدد سے وہ زندگی کی لڑائی میں ثابت قدم رہتا ہے، اس کی مصیبتوں، تکلیفوں اور آزمائشوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ لہذا خبردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی رضا سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ تم اس کی نگاہ سے گر جاؤ گے۔ بے شک اللہ سے تعلق میں نفس کی قوت اور خوشی دل کا اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظیم کتاب میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پریشان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں صرف ایک رسمی عمل نہیں تھی، بلکہ اللہ سے گہری مناجات میں ڈوب جانے کا ایک ذریعہ تھی، یہاں تک کہ جب نماز کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی بلال سے فرمایا کرتے، اے بلال، ہمیں اس کے ذریعے یعنی نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ اے ایمان والو، یہ باتیں زندگی کی دشواریوں کو حل کرنے والی کنجیاں اور اطمینان و سکون کے ساتھ جینے کے راستے ہیں، لہٰذا اس پر قائم رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پس اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس کا خوف دلوں میں رکھو اور ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور جان لو تمہیں ضرور اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے چھوٹے بڑے اعمال کا بدلہ پانا ہے، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے معاف فرما دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لہذا اپنے آپ کو بچا لو، اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے، اور گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کے کرنے کی توفیق اللہ ہی سے ہے۔ فرمان ربانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلامتی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات اور ذریت پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات اور ذریت پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر نازل فرمائی، بے شک تو ہی لائق حمد اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اپنے نبی قیامت کے عظیم دن مخلوقات کے شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل بیت پر اور ان پر سلامتی بھیجے۔ اللہ خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام، تابعین، ان کے نقش قدم پر قیامت تک چلنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں ان کی محبت سے نفع عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں انہی کے گروہ میں اٹھا، ہمیں ان کی سنت اور راستے سے ہٹنے نہ دے، اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ اسلام و مسلمان کو غلبہ عطا فرما، اپنے فضل سے حق اور دین کے کلمے کو بلند کر۔ اے اللہ حق و ہدایت و درستگی کے ساتھ ہمارے امام و ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین کی مدد فرما، انہیں وہ توفیق عطا فرما جو تو پسند کرتا اور جن سے تو راضی ہوتا ہے، ان کی پیشانی کو نیکی اور تقوی کی طرف موڑ دے، انہیں نیک مشیران عطا فرما، ان کے ذریعے اپنے دین کو عزت دے اور اپنے کلمے کو بلند کر دے، انہیں اسلام اور مسلمانوں کا نصرت کرنے والا بنا دے، ان کے ذریعے مسلمانوں کے کلمے کو حق اور ہدایت پر متحد کر دے، اے رب العالمین۔ اے اللہ انہیں، ان کے ولی عہد کو، ان کے بھائیوں اور معاونین کو نیکی اور ہدایت اور اس کا ہر اس کام کی توفیق دے جس میں بندوں اور ملک کی بھلائی ہو۔ اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ تیری کتاب کے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے، انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا اور ان کے کلمے کو حق پر متحد کر دے، رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے وطن تمام مسلم ممالک کو اپنے پردے سے ڈھانپ دے۔ اے اللہ ہمارے امن کے محافظوں، سرحدوں اور مورچوں پر متعین سپاہیوں کو توفیق دے اور ان کے لیے مددگار، ناصر اور پشت پناہ بن جا۔ اے اللہ ہم تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اور تیری عافیت کے ذریعے تیری سزا سے پناہ چاہتے ہیں، اے اور تجھ ہی کے ذریعے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہم تیری حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف کی۔ اے اللہ ہمیں ہمارے برے اعمال پر سزا نہ دے، ہمیں ان کاموں پر نہ پکڑ جو ہمارے نادانوں نے کیے ہیں۔ اے اللہ اپنے دین، اپنے کتاب، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہر جگہ مدد فرما، اے رب العالمین۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو بہت بخشنے والا ہے، بس ہم پر آسمان سے خوب بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم پر بارش برسا۔ اے اللہ ہم تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، لہذا ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں اپنے فضل سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، تمام زندہ اور وفات شدہ مسلمان مردوں اور عورتوں، مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔